جی تارڑ صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ بزرگ سیاستدان جو ہیں ان کی 70 سال عمر ہے، 70 سال کی جو ان کی سیاست ہے وہ اس نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا، یہ گھر بیٹھ جائیں۔ دیکھیں میرا خیال ہے زرداری صاحب کی بھی عمر جو ہے وہ خاصی ہے، کوئی مطلب بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، اور ایسی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ کسی نے کہا ہوگا کہ جی آپ یوتھ کے ووٹ کو کیپچر کرنے کے لیے یہ ایک نعرہ لگا دیں، تو انہوں نے لگا دیا ہوگا، اس کو ہم سنجیدگی سے نہیں لیتے، اور کیا پتہ کل کو پھر ہم کٹھے بیٹھے ہوں، ایسا وقت آ سکتا ہے۔ تو اب پرابلم یہ ہے کہ پنجاب کے اندر میجورٹی سیٹس پہ ان کے پاس امیدوار نہیں، کسی زمانے میں ہوتے تھے، 2008 میں ان کی بہتر پوزیشن ہوتی تھی، اب وہ پوزیشن نہیں ہے۔ چند جنوبی پنجاب کی سیٹیں ہیں جہاں پہ کچھ بااثر شخصیات ان کے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بس ایک سیاسی نعرے، ان کا کیا بندہ گلا کرے کیا کہے، ہم تو عزت کرتے ہیں، کٹھے بیٹھے رہے ہیں کیبنٹ کے اندر، تمام فیصلے مشترکہ کیے ہیں، تمام فیصلے مشاورت سے کیے ہیں، تو اب وہ اگر بزرگی کا تانا دیتے ہیں تو ہم تو کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ بچوں کے کھیلنے کے دینا، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے آصف علی زرداری صاحب کو چاہیے کہ بلاول صاحب کو سمجھائیں کہ جو تجربے کار لوگ ہیں، عمر کے اس حصے میں ہیں، جنہوں نے ملک میں ڈیلیور کیا ہے، ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں رہی ہے اور چیزوں کو بہتر کیا ہے، ان کے تجربے سے سیکھنا چاہیے۔ اچھا، آج بلاول صاحب نے ایک 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی ہے، جی کیا بات کی ہے، ذرا سنائیں جی۔ پرانے سیاستدان ہیں یا پرانے سیاست کر رہے ہیں، وہ آج سے دعوے کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ہم ختم کریں گے، NFC کو کم کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ چترال سے وسائل چھین کے اسلام آباد کو دلوانا ہے۔ کیا آپ اس کے حق میں ہیں؟ یہ بتائیں جی، آپ کو لگتا ہے، کیونکہ آپ بھی ایک اپوزیشن پارٹی ہیں، کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ خطرے میں ہے؟ بلاول صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو بلاول صاحب نے بیان دیا ہے اس کے اوپر کامنٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ نوجوان لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اور یہ بات عمران خان صاحب نے بھی بڑی واضح طور پر کی اور ثابت کر کے دکھائی۔ آپ مراد سعید کی، باقی لوگوں کی، آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو موقع دیا ہے۔ یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 3 ادوار میں آپ نے ملک کے وزیر اعظم رہے، آپ مجھے بتا دیں جو یہ کہتے ہیں کہ 2018 والا پاکستان چاہیے، بتائیں کہاں پر دودھ کی نہریں بہتی تھیں 2018 میں؟ بتائیں کیا آپ کی پرفارمنس تھی 3 ادوار میں، آپ نے کیا کیا؟ موٹر وے کی بار بار بات کی جاتی ہے، تو موٹر وے بھی تو کیا کوئی اپنے پیسوں سے انہوں نے بنائی؟ اگر جو سڑکیں بنائی ہیں ان کے اندر کمیشن اور جو ٹھیکے اور دوسرے ٹھیکیداروں کو ملتے ہیں پیسے، وہ سب کو پتہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں نا کہ آپ نے کوئی ایسا اسپتال بنایا ہو جہاں پر آپ اپنا علاج کروا سکیں، آپ کو علاج کے لیے بھی باہر جانا پڑتا ہے۔ آپ بتائیں کوئی ایسا تعلیمی ادارہ جو ہے آپ نے بنایا ہو جہاں پر آپ کے بچے پڑھ سکیں، آپ کے بچے باہر ہیں۔ تو جب آپ نے ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، صرف آئیں اور اقتدار کیا ہے، پیسے بنائیں، باہر رکھیں، اور پھر اس کا کوئی حساب۔ بلاول صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، بلاول صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے ان کو دیکھ کے کی ہے کہ پہلے انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں، اب مہربانی کریں تو معافی دے دیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مندو خیال صاحب، یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی جو ہے اس کی عمر 70 سال ہے تو وہ اگر سیاست میں حصہ لیتا ہے، الیکشن لڑتا ہے، تو یہ تو ووٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے اس کو مسترد کر دے؟ کیا یہ مطالبہ کرنا کہ کیونکہ آپ کی عمر 70 سال ہے اس لیے آپ گھر بیٹھ جائیں، یہ بہت غیر سیاسی مطالبہ نہیں ہے؟ نہیں حامد میر صاحب، میرے خیال میں اس کو اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے، اور الحمدللہ 18 سال کی ووٹر کا جو حق تھا وہ میں نے دلایا۔ میں عمران خان صاحب کا وکیل تھا اور یہ پیٹیشن میں نے سینائی کورٹ میں داخل کی اور 1.5 کروڑ نوجوانوں کو میں نے یہ حق دلوایا۔ آپ عمران خان کے بھی وکیل تھے؟ آپ عمران خان کے بھی وکیل تھے؟ جی میں وکیل تھا۔ اچھا جی میں وکیل تھا، اور یہ جو 18 سال ووٹر کا جو حق ہے وہ میرے پیٹیشن کی وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب پاکستان کے نوجوان کیا سوچیں گے حامد میر صاحب کہ یہ کیسا قانون ہے، یہ کیسا آئین ہے کہ ایک شخص، میں اس کی ماضی پہ نہیں جا رہا ہوں، نواز شریف صاحب کی، وہ جس طرح حکمران بنے، جس طرح اقتدار حاصل کیا ہے اس کو ایک طرف رکھے، وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنتا ہے، اس کے بعد ایک کیس اٹھتا ہے، اس میں وہ سزا ہو جاتا ہے اور شاہی پروٹوکول میں سعودی عرب چلے جاتا ہے، پھر 6.5 سال بعد آ جاتا ہے اور آئین، قانون، ٹائم بارڈ، یہ عدالت کا وہ سب ختم ہو کے اور وہ بے ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پھر دوبارہ وزیر اعظم بنتا ہے، پھر سزا ہو جاتی ہے، پھر جا کے لندن چلا جاتا ہے، پھر وہ اقتدار لڑنے کے لیے 4 سال بعد آتا ہے، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ٹائم وہ جو پیریڈ ہے اپیل داخل وہ 20 دن ہے، 4 سال بعد آتا ہے اور 4 سال بعد پھر اپیل منظور ہو جاتی ہے، پروٹیکٹیو بیل میں جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے نوجوان کیا سوچیں گے، اور جو نئے وکیل بن رہے ہیں وہ کیا سوچیں گے اس حوالے سے؟ پاکستان یہ بتاؤ کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ قانون ہے، یہ آئین ہے۔ اچھا، یہ پاکستان کے نوجوانوں کو اس وقت بھی سوچنا چاہیے تھا جب وہ
शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के वज़ीर दाखिला बन गए थे। लेकिन तारड़ साहब ये पॉइंट तो वैलिड है, इसका तो जवाब आपको देना चाहिए। इसका जवाब बड़ा अच्छा है। हमेशा नवाज शरीफ साहब को जब भी सज़ा होती है तो वो कभी सऊदी अरब चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं। इसका जवाब ये है कि सड़िया ना कर, दुआ कर इतना ही कहूँगा मंदोखेल साहब को। अच्छा, देखें 99 में किस बात की सज़ा जी? तैयारा हाईजैकिंग केस क्या जेन्युइन केस था? क्या तैयारा हाईजैक किया गया था? क्या सज़ा जो है लांडी जेल गए, अटक किले में रहे, उसके बाद जिला वतनी काटी ना? जिला वतनी कोई शौक से नहीं काटता। जिला वतनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी काटी थी, कोई शौक से नहीं काटी थी। उसके बाद अभी भी जिला वतनी का ही दौर था, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दें। तो ये सारी सजाएं काट के यहाँ से गए हैं ना, यहाँ पे जेल में ही थे ना, जेल से निकल के गए हैं। तो ये अपना अपना नसीब है। मैं क्या इस पे कुछ आप कहेंगे? देखें जिला वतनी कैसे हुई, जब आप जेल से बेल लेकर इस बुनियाद के ऊपर गए हैं कि मैंने 4 हफ्ते के लिए मुझे इजाज़त दी जाए, मैं वापस नहीं 4 हफ्तों के लिए दी है ना। ये तो नहीं कहा कि आप उधर ही जाकर बैठ जाएं और फिर डील करके वहाँ से आए कि इमरान खान को अंदर डाल देना है, क्रैश करना है पीटीआई को, तो फिर ऊपर से जो है वो स्पाइडरमैन उतरेगा और आके फिर मुल्क के अंदर बादशाही करेगा और दूध की नहरें बह जाएंगी। स्पाइडरमैन बनकर आए हैं ना नवाज शरीफ साहब। आमिद मीर साहब एक जुमला, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जो हवाला दे रहे तारड़ साहब, वो सजा याफ्ता नहीं थी। और नवाज शरीफ साहब दोनों मरतबा सजा याफ्ता थे और जेल से शाही प्रोटोकॉल में गए। फर्क है जरा इसमें। अच्छा, मैंने कहा है ना दुआ किया करें। वो कह रहे हैं दुआ करें, वो कह रहे हैं दुआ करें। चले हम भी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह में आइन और कानून की हुक्मरानी कायम कर, आमीन।